بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر سرکار دو عالم نے اس عورت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی طرف تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بیٹے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھڑی وزنی تھی اور وہ بڑی کمزور عورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چلے ہی تھے، اب تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ عورت، وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت اپنی منزل پر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے راستے جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، او محمد رسول اللہ میں ہی ہوں،
اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور دیکھا اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسے شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ آپ مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر اپنے مکان میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارے اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، کہ ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پیارے ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیرت پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی، آپ کے سیرت سے اتنی خوش ہوئی، اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ پیارے ناظرین، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اس لیے پہلے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے۔ پیارے ناظرین، قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت، ان کی شرافت، ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔